نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله صدق اللہ صدق اللہ. آج نماز میں سورہ نساء پڑھی گئی ہے، اس کا بڑا حصہ پڑھا گیا ہے، ابھی باقی ہے. یہ سورت سورہ نساء کبریٰ کہلاتی ہے. سورۃ النساء کے معنی ہیں وہ سورت جس میں عورتوں کے احکام ہیں. اور کبریٰ کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سورت. ایک دوسری سورت ہے 28ویں پارے میں، وہ سورہ نساء صغریٰ کہلاتی ہے، عورتوں کے احکام کے سلسلے کی چھوٹی صورت. ہمارے قرآن شریف میں اس کا نام لکھا ہوا ہے سورۃ الطلاق، کیونکہ طلاق کے مسائل بھی اس صورت میں ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ الطلاق قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. وہ سورۃ النساء صغریٰ ہے، وہ سورت جس میں عورتوں کے احکام ہیں، اس سلسلے کی وہ چھوٹی صورت. ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں، ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستانیوں کے قرآن میں کسی سورت کا نام اور ہے، اور عربوں کے یہاں جو قرآن چھپتے ہیں وہاں دوسرا نام ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، الگ الگ کئی نام ہوتے ہیں. تو سورہ طلاق جو 28ویں پارے میں ہے وہ سورہ نساء صغریٰ ہے، اور یہ جو 5ویں پارے میں سورہ نساء ہے یہ سورہ نساء کبریٰ کہلاتی ہے. یعنی عورتوں کے سلسلے کے احکام کی بڑی مقدار اس صورت میں، اور کچھ احکام اس صورت میں. ان کے علاوہ ایک تیسری صورت اور ہے جس میں عورتوں کے سلسلے کے ہدایات دی گئی ہے، اور وہ سورہ ہے سورۃ النور. 18ویں پارے میں یہ صورت ہے سورۃ النور. سورۃ النور میں بھی عورتوں کے سلسلے کے کچھ احکام ہیں. یہ 3 صورتیں ہیں جن میں یہ احکام ہیں. اب یہ تو بہت لمبے چوڑے احکام ہیں، مہینوں بیان کریں جب جا کر کے یہ سارے سمجھ میں آئیں، لہذا سب تو آپ حضرات کے سامنے نہیں بیان کیے جا سکتے. ان میں سے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کی مختصر سی وضاحت اور تشریح پیش کروں گا.
سارا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر پوری نگرانی کرنے والے ہیں، عورتوں کی پوری نگرانی کرنے والے ہیں۔ یہ قوامون کا صحیح ترجمہ اردو میں ہو نہیں رہا، کتنے بھی لفظ ذہن میں آ رہے ہیں لیکن پورا مفہوم کوئی ادا نہیں کر رہا، اس لیے ابھی تو آپ سرسری ترجمہ سنیے پھر مطلب سمجھاؤں گا۔ فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، ایک لفظ حاکم اسے ذہن میں ڈال لیجیے، مرد عورتوں پر سپروائزر ہیں، ایک لفظ اسے ذہن میں ڈال لیجیے، مرد عورتوں کو پوری طرح سے، عورتوں کی پوری طرح سے کیئر کرنے والے ہیں، ایک لفظ اسے ذہن میں ڈال لیجیے، ایک مرد عورتوں کو پوری طرح سے سنبھالنے والے ہیں۔ یہ کئی لفظ میں نے ہیں، ان لفظوں کو ذہن میں ڈال لیجئے، اور ان لفظوں میں سے کوئی لفظ پورا صحیح مفہوم نہیں ادا کر رہا قوامون کا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو عربی کا لفظ قوامون ہے اس کا صحیح مفہوم ان لفظوں میں سے کوئی لفظ ادا نہیں کر رہا، ہر ترجمہ ناقص ہے، اس لیے اس کا صحیح مفہوم میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے یہ فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں دو وجہ سے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کے برتری دینے سے ان کے بعض کو بعض پر، یعنی مردوں کو یہ منصب کیوں دیا؟ اللہ کی حکمت کا تقاضا۔ تم کون بیچ میں بولنے والے ہوتے؟ کوئی کہے کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں بنایا، عورت مجھے کیوں نہیں بنایا؟ یا کوئی عورت کہے کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا، مرد کیوں نہیں بنایا؟ تم کون بولنے والے بیچ میں ہوتے ہو؟ اللہ کی حکمت، انہوں نے جس کو چاہا مرد بنایا، جس کو چاہا عورت بنایا۔ تو پہلی وجہ یہ بتائی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کے برتری دینے کی وجہ سے ان کے بعض کو بعض پر، یعنی انسانوں میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، اس وجہ سے مرد کو یہ منصب دیا گیا ہے۔ اس میں تو کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں، اللہ جیسا جس کو پیدا کر دے، جس کو برتری دے، جس کو اونچا کر دے، جس کو نیچا کر دے، اس میں کسی کو بولنے کا کیا حق ہے؟ دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور مردوں کے خرچ کرنے کی وجہ سے اپنے مالوں کو، مرد کو برتری کیوں دی گئی ہے، مرد کو یہ منصب کیوں دیا گیا ہے، مرد کو قوام کیوں بنایا گیا ہے، مرد کو حاکم کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے بنایا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر اموال خرچ کرتے، سب سے پہلے تو مہر دیتے ہیں، پھر پوری زندگی نان و نفقہ دیتے ہیں، ساری زندگی کا خرچہ نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہے۔ عورت کو کوئی، اس کو پوری زندگی کوئی خرچ کا اسے فکر نہیں ہے، ساری ذمہ داری شوہر کی ہے کہ رات دن یہ کرے، کہیں سے بھی کمائے لائے اور بیوی کو خرچہ دے۔ ظاہر ہے کہ جو مہر دے کر کے یہ لائے گا، پھر زندگی پر اس کو پالے گا، پوسے گا، رات دن محنتیں کرے گا، کمائے گا، لا کر کے اس کو کیئر کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، تو خرچ کرنے والا ہاتھ تو اوپر رہتا ہی ہے۔ دنیا کا دستور ہے، ہمیشہ خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر رہتا ہے اور جو خرچہ لیتا ہے اس کا ہاتھ نیچے رہتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ بتائیے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد قوام اس لیے ہیں، مرد حاکم اس لیے ہیں کہ وہ اپنے اموال میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو وجہ بتائی۔ پہلی وجہ تو یہ بتائی کہ اللہ نے مرد کو برتری عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو یہ منصب اور مقام دیا ہے، تم کون بولنے والے بیچ میں ہوتے؟ اللہ اس کا الٹا کر دیتے تھے ایسا ہو جاتا، اللہ عورت کو قوام بنا دیتے مردوں پر، اللہ ایسا کر دیتے تھے ایسا ہو جاتا۔
اس میں بھی کسی کو کیوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ نے مرد کو قوام بنا دیا، وہ اپنی تخلیق میں جو حکمت ملحوظ رکھیں ان کے کسی کام پر کوئی انگلی کیا رکھ سکتا ہے. اور دوسری وجہ وہ ہے جس کو اختیاری وجہ ہے کہ مرد اپنے اموال میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے والے کا ہاتھ ہمیشہ اونچا رہتا ہے. اصل کہنا کیا ہے؟ اصل یہ مضمون نہیں بتانا، اصل مضمون جو آگے آ رہا ہے وہ مضمون بیان کرنا ہے. یہ تو تمہید میں ہے، یہ جو مضمون اب تک کا ہے تو تمہید ہے. اس تمہید پر جو مضمون سمجھانا ہے وہ اصل سمجھو. وہ آپ کے سمجھنے کا نہیں، وہ تو عورتوں کے سمجھنے کا. آپ کو تو خامخواہ سمجھا رہا ہوں میں. اور آپ یہاں سے یہ مضمون عورتوں میں منتقل کریں تو منتقل بھی آپ نہیں کر سکتے. اس لیے اگر عورتیں میری باتیں سنتی ہوتی تو میرا سمجھانا کچھ کارآمد ہوتا. ان کو آپ کو تو سمجھانا بیکار ہے، بھینس کے سامنے بین بجانا ہے. لیکن خیر آپ حضرات سمجھیں گے تو دوسرے کو وقت موقع آئے گا دوسرے کو سمجھائیں گے. لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں وہ عورتوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، اور عورتوں کو اصل یہ سمجھنا ہے. فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ فرماتے ہیں پس یہ جو اوپر بیان کیا تھا اس پر متفرع کرتے ہیں مضمون. پس نیک بیویاں اچھی، فالصالحات صالحتون کی جمع، جو عورتیں نیک عورتیں ہیں ان میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. کیا دو باتیں پائی جاتی ہیں؟ پہلی قانتات، وہ فرمان برداری کرنے والی ہوتی ہیں، فروتری کرنے والی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے سامنے اکڑتی نہیں ہے، چھوٹی رہتی. اب یہ مضمون تو عورتوں کے سمجھنے کا ہے کہ ان کو اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے. وہ یہ سمجھیں گے جبھی تو اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ قانتین وہی لفظ ہے جو کل میں نے تقریر کی تھی. مومنین کے احوال میں 5 صفتیں بیان کی تھی: الصادقین، الصابرین والصادقین والقانتین. یہ قانتین مردوں کے لیے ہے اور یہ قانتات عورتوں کے لیے ہے. عورتوں کے لیے صیغے الگ ہوتے ہیں، مردوں کے لیے صیغے الگ ہوتے ہیں. وہ جو قانتین تھے مرد، وہ اللہ کے سامنے، اس اللہ کے تعلق سے مرد کو بھی قانت ہونا ہے اور عورت کو بھی قانت ہونا ہے. سب اللہ کے سامنے فرمان بردار. اور اس کا ذکر آیا ہے 22واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں آدھا رکوع ختم ہو کر پھر رکوع شروع ہوتا ہے. اس رکوع کے شروع میں ایک لمبی آیت ہے: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. تو مرد قانتین ہیں، عورتیں قانتات ہیں، عورتیں بھی قانتات ہیں، مرد بھی قانتین ہیں. یہ اللہ کے تعلق سے سب کو اللہ کے سامنے فروتنی کرنی ہے، عاجزی کرنی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اور یہ جو قانتات ہے یہ شوہر کے تعلق سے، شوہر کے تعلق سے عورت میں یہ صفت ہوگی کہ وہ شوہر کے سامنے قانت ہوگی، عاجزی کرنے والی ہوگی، فروتری کرنے والی ہوگی، چھوٹی بننے والی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں تابع داری کرنے والی ہیں. دوسری صفت ان میں حافظات، نگہ بانی کرنے والی ہیں. کب؟ للغیب، شوہر کی عدم موجودگی میں بھی لفظ میں نے بڑھایا. شوہر موجود نہ ہو، شوہر کی عدم موجودگی میں بھی وہ حفاظت کرنے والی ہیں. للغیب، کس چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ شوہر کی جو چیزیں بیوی کے پاس ہیں ان کی وہ حفاظت کرنے والی ہیں. شوہر کی 2 چیزیں بیوی کے پاس ہیں، ایک شوہر کا پورا گھر اور مال،
آدمی جاب پر چلا گیا، آدمی سفر میں چلا گیا، آدمی کہیں چلا گیا، سارا گھر تو بیوی کو سونپ کے جاتا ہے، تو سارا گھر اور سارا مال ایک تو شوہر کا بیوی کے پاس ہے، اور ایک عورت کی آبرو جو شوہر کی ملکیت ہے اور وہ عورت کے پاس ہے۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہے وہ۔ شوہر موجود نہ ہو تو بھی، شوہر کی موجودگی میں تو کرتی ہی ہیں، لیکن شوہر اگر موجود نہ ہو، غائب ہو، صبح سے شام تک کے لیے غائب ہو، 15 دن کے لیے غائب ہو، 6 مہینے کے لیے کہیں چلا گیا ہو، شوہر کی عدم موجودگی میں بھی وہ حفاظت کرنے والی ہے۔ اور یہ حفاظت بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں، لیکن اللہ آسان کر دیں تو کوئی مشکل نہیں۔ تو فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی توفیق دینے سے اللہ نے ان کو حفاظت کرنے کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے وہ شوہر کی جو چیزیں ان کے پاس ہیں، عزت اور ناموس اور شوہر کا مال اور اولاد، ان سب کی وہ حفاظت کرنے والی ہیں جب شوہر موجود نہ ہو تو بھی۔ یہ دو باتیں نیک عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا یہ اصل مضمون تو یہ بیان کرنا ہے، وہ جو اوپر کا مضمون تھا وہ تو ایک تمہید تھی، اور اصل مضمون یہ بیان کرنا ہے کہ نیک بیویاں کیسی ہوتی ہیں، نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں، وہ نیک عورتیں۔ یہ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ کیا۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ہر بات کو اور ہر حکم شرعی کو سمجھنے کے لیے ماحول چاہیے۔ اگر ماحول نہ ہو تو نہ اللہ کے حکم کو صحیح طریقے پر سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو کہ آج اس جو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، اس ملک کے اندر اور اس جیسے ملکوں کے اندر طرح طرح کے اشکالات اور شبہات ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ ماحول کا فرق۔ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ لنکا میں ہر آدمی 70 گز کا ہوتا ہے۔ لنکا جانتے ہیں؟ شری لنکا انڈیا سے اندر جزیرہ ہے۔ پرانے زمانے میں یہ مالدار کنٹری تھی۔ یہ لنکا جو ہے یہ پرانے زمانے میں مالدار کنٹری تھی، جیسے کہ اب آپ کا یو کے ہے، آپ کا کینیڈا ہے، آپ کا امریکہ ہے، یہ دنیا میں مالدار کنٹری سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بہت پرانے زمانے میں یہ لنکا جو تھا یہ مالدار کنٹری تھی، اور لوگ ہندوستان سے کمانے کے لیے لنکا میں جاتے تھے، اور وہاں جو بھی پہنچ گیا وہ سینہ تان لیتا تھا، اکڑ ہوں۔ کیوں؟ جیب میں جب پیسہ آتا ہے تو کودتا ہے آدمی۔ تو پرانی مسئلہ ہے کہ لنکا میں ہر آدمی 52 گز کا ہوتا ہے، وہاں 1 گز کا، یہاں تو انسان 1.5 گز کا ہوتا ہے، لیکن جہاں لنکا میں پہنچا کہ 52 گز کا ہو جاتا ہے۔ وہ 52 گز کا کیوں ہوتا تھا؟ پیسہ آتا تھا۔ وہ لنکا مالدار کنٹری تھی، وہاں لوگ کمانے کے لیے جاتے تھے، اور وہاں جا کر 52 گز کے ہو جاتے تھے۔ اب وہاں مرد جائے گا تو مرد بھی 52 گز کا ہوگا، اور عورت جائے گی تو عورت وہ بھی 52 گز کی ہو جائے گی۔ وہ تھوڑی کوئی 51 گز کی رہے گی، وہ 51 گز کی نہیں رہے گی، وہ بھی 52 گز کی ہو جائے گی۔ اب دونوں 52 گز کے ہو گئے، اب سمجھاؤ یہ ہے تم کو، بڑا مشکل ہے، یہ تو دونوں 52 گز کے ہیں۔ لہذا ایسے احوال میں سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صورتحال بدل گئی۔ پہلی جو بنیاد ہے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اس کو کون سمجھے گا؟ جو مومن ہے، اللہ پر پکا یقین رکھتا ہے، وہ سمجھے گا ٹھیک اللہ نے کیا ہے، بس سر و چشم منظور۔ لیکن آج ہمارے ایمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ ہم میں سے بہت سے، یعنی یہاں بیٹھے ہوئے نہیں، جو دنیا میں مسلمان کہلاتے ہیں، دنیا میں جو مسلمان کہلاتے ہیں ان میں سے بہت سو کے ایمان کا کیا حال ہو گیا ہے، مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو یہ چیز اپیل نہیں کرتی کہ اللہ نے ایسا کیا۔ وہ کہتے کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ وہ اس پر بھی سوال کریں گے اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ نے 1 ناک 2 ناک کیوں دیے، 10 ناک کیوں نہیں دیے۔ اللہ نے 2 ناک دی ہے، ایک ادھر سوراخ ہے ادھر سوراخ،
یہ 2 ناک اللہ نے کیوں دیے، 10 ناک کیوں نہیں دی، اور ناک آگے کیوں لگائی، پیچھے کیوں نہیں لگائی؟ یا پیٹھ پر ناک لگا دیتے تو وہاں بھی تو سونگھ سکتے تھے، یہاں نہیں پوچھیں گے۔ لیکن جب شریعت کے احکام آئیں گے تو وہ ان کو عقل ان کے چوکٹھے میں، عقل کے چوکٹھے میں بیٹھے تو مانیں گے، ورنہ وائے۔ ہاں جو مومن ہے، جس کو سچا پکا مومن ہے، اس کو یہ بات اپیل کرے گی کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مصلحت، ان کی پیدائش کی حکمت، اللہ جس کو جیسا بنا دے، وہ چونو چرا نہیں کرے گا۔ لیکن دوسرا تو ہر آدمی چونو چرا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو برتری کیوں دی، عورت کو برتری کیوں نہیں دی، یا چلو عورت کو برتری نہیں دی تو ایکوالٹی کیوں نہیں ہے، مساوات کیوں نہیں ہے، دونوں برابر کیوں نہیں رکھے؟ یہ تو کم سے کم ہر آدمی سوال کرے گا ہی کہ دونوں برابر کیوں نہیں رکھے۔ اور جو دوسری بنیاد بتائی ہے کہ مردوں کے اپنے مالوں میں سے کچھ مال خرچ کرنے کی وجہ سے، یہ تو بنیاد یہاں پائی نہیں جاتی۔ شوہر جا کر جاب کرتا ہے تو عورت بھی جاب کرتی، اس کا بینک بیلنس ہے تو اس کا بھی بینک بیلنس ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ شوہر سے بیوی کا بینک بیلنس زیادہ ہو گیا تو آفت آ گئی اس گھر میں، اس گھر میں آفت آ جائے گی اگر شوہر کا بینک بیلنس کم ہے اور بیوی کا زیادہ ہے۔ اور تو ہونا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ شوہر پر تو خرچے ہیں، اس کا خرچ ہے، گھر کا خرچ ہے، بچوں کا خرچ ہے، یہ خرچ ہے، وہ خرچ ہے، عورت جو جاب کر کے لاتی ہے وہ سارا بیلنس ہے، تو اس کا تو بیلنس آگے جانا ہے۔ لیکن اگر اس کا بیلنس غیر معمولی آگے چلا گیا تو پھر اب میاں صاحب کو گھر میں بلی بن کے رہنا پڑے گا، بلی بن کے رہنا پڑے گا گھر میں۔ کیوں؟ وہ بنیاد کے میں بھی کماتی ہوں، چاہے وہ کما کے جمع کرتی ہو، خرچ نہ کرتی ہو، مگر کہ میں بھی کماتی ہوں۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ جب منگنی ہوتی ہے تو یہ انگوٹھی اسے پہنا ہے تو یہ انگوٹھی اسے پہنا ہے، یہ کیوں پہنا ہے، یہ بھی انگوٹھی اسے پہنا ہے، یہ انگوٹھی اسے پہنا ہے، کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں۔ لندن میں ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا عورتوں کے مجمع میں، وہاں مسجد بہت بڑی مسجد ہے، پھر مسجد کے سامنے مدرسہ ہے، 4 فلور ہیں، وہاں اوپر عورتیں بیٹھتی ہیں، آواز لاؤڈ اسپیکر سے جاتی ہے، تو میں تقریر کر رہا تھا تو عورتوں کے یہاں سے ایک پرچہ ہے، وہ پرچہ یہ آیا کہ نکاح میں جیسا مرد عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، عورت بھی مرد سے فائدہ اٹھاتی ہے، پھر شریعت نے یہ ایک طرفہ مہر کیوں رکھا ہے؟ یہ سوال آیا وہاں سے۔ جیسا مرد عورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، عورت بھی تو مرد سے فائدہ اٹھاتی ہے، پھر مہر یا تو ہو تو دونوں طرف سے ایکسچینج ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ مہر نکاح میں ضروری ہے، مرد بیوی کو مہر دے، یہ حکم کیوں ہے؟ اب ہندوستان میں اگر یہ سوال ہم سے عورتیں پوچھیں یا طالب علم پوچھیں تو ہم وہاں جواب اور دیں گے، کیوں؟ وہاں کی صورتحال الگ ہے۔ لیکن امریکہ میں یا کینیڈا میں یا لندن میں اگر یہ سوال عورتیں اگر وہ پوچھا جائے مردوں کی طرف سے یا عورتوں کی طرف سے تو وہ جواب یہاں نہیں چلے گئے، یہاں کوئی اور جواب دینا پڑے گا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے، کیوں حادثے مرد پر آتے ہیں اور اچانک مرد کا انتقال ہو گیا تو عدت گزارنی ہوگی، پھر عدت گزارنے کے بعد دوسرے نکاح کے لیے تیاری کرنی ہوگی، 6 مہینے سال بھر لگ سکتا ہے، 6 مہینے سال بھر کیا کھائے گی عورت اگر جاب نہیں ہے تو، یا جاب ہے مگر شوہر حاملہ چھوڑ کے مر گئے، اب وہ حمل میں جاب تو کر نہیں سکتی اور اس کو 6 مہینے کے لیے خرچ چاہیے، بلکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی 5-6 مہینے تک شادی کے قابل نہیں ہوتی ہے، تو یہ مہر جو ہے یہ ایمرجنسی مینٹیننس ہے۔ تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھی ایمرجنسی مینٹیننس ہے، کیونکہ مرد تو ہم کو حمل نہیں ہوتا، مرد جو ہے اسے عدت میں بھی نہیں بیٹھنا، اگر بیوی مر گئی تو جا کر قبرستان میں دفن کر کے شام کو ڈیوٹی پر چلا گیا، تو اس لیے اس کو ایسے اچانک خرچہ اس پر نہیں آن پڑتا، عورتوں پر ایسا اچانک آن پڑتا ہے۔ تو خیر میں نے یہ جواب دے کے ٹرخا دیا، مجھے تو سمجھانا یہ تھا کہ سوال یہاں تک پہنچ گئے،
جب ماحول بدلتا ہے، صورتحال بدلتی ہے، تو عورتوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ایک طرف سے مہر کیوں ہے؟ یا تو دونوں طرف سے ہو یا بالکل نہ ہو۔ تو اصل بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر حکم کو سمجھنے کے لیے ایک خاص موقع اور محل چاہیے، اس موقع اور محل میں سمجھایا جاتا ہے۔ میں نے جو اب پھر اثر نو لے کر چلتا ہوں، میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ مضمون اللہ تعالی نے مستقل نہیں بیان کیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یہ مضمون اللہ نے مستقل نہیں بیان کیا۔ اصل مستقل مضمون تو بیان کرنا ہے یہ کہ نیک عورتوں میں، اچھی عورتوں میں، بھلی عورتوں میں یہ دو باتیں پائی جانی چاہیے، اور اس کو مضمون اٹھایا ہے یہاں سے کہ عورتیں شوہروں کی تابعداری کیوں کریں۔ اس کا پہلے جواب دے دیا گا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، حاکم ہیں، لہذا چھوٹے کو بڑے کے سامنے دبنا چاہیے۔ تو جو آگے حکم آئے گا اس کی تمہید میں پہلے سے ذہن بنایا گیا ہے، اصل یہ مضمون نہیں بیان کرنا ہے۔ اور دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے مضمون اصل بیان کرنا اور ایک ضمناً بیان کرنا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔